السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے ایکسکلوسیو ود ریاض عاجز۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور پیمرا کے سابق چیئرمین ابصار عالم۔ ان سے بات کرتے ہیں موجودہ صحافت پر بھی اور جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، صحافت کس طرح جاری ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیے۔ صحافت میرا خیال ہے کہ کسی طرف نہیں جا رہی۔ اچھا، سفر ہی نہیں کر رہی؟ سفر نہیں کر رہی، سفر انگریزی والا کر رہی۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں صحافت کے لیے بہت مشکل وقت ہے، اور جو دیکھیں صحافت ایک صرف لفظ سے چلتی ہے، ساکھ سے، کریڈیبلٹی سے، اور اس وقت صحافت کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، مطلب تھوڑی بہت شاید کہیں ہو، لیکن اب اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ختم ہو چکی ہے، کم نہیں ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں، جو تقسیم ہوئی ہے، وہ ہر لیول پہ، ہر جگہ پہ ہوئی ہے۔ وہ تقسیم آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، وہ تقسیم آپ پارلیمنٹ میں تو ہوتی ہے تقسیم، لیکن اب وہ تقسیم جوڈیشری میں ہو چکی ہے۔ جو دوسرا پلر ہے اسٹیٹ کا، وہ تقسیم ایگزیکٹو میں ہو چکی ہے، جس میں فوج ایک بڑا کردار ہے، فوج کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، بیوروکریسی کے اندر تقسیم ہو چکی ہے۔ اچھا، اس میں آتا ہوں بیوروکریسی وغیرہ، میں تھوڑا سا میڈیا کے اوپر بات کر لوں۔ یہ بتائیے کہ وہ دور ایک عمران خان کا دور تھا جس میں آپ کو گولیاں بھی لگی، آپ نے اس وقت کو بھی گزارا، سخت ترین وقت، اور آج کا دور ہے، لیکن حالات میڈیا کے لیے ہیں اور جو حکمرانی کے طریقے ہیں اس میں کوئی تبدیلی واضح طور پر نظر نہیں آ رہی۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، میں اتفاق کرتا ہوں اس سے۔ دیکھیں، پچھلے دور میں آپ نے جو ذکر کیا ہے اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، اور اس میں انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان کو ایک بہت ہی برا خطاب ملا جو تھا پریڈیٹر آف فریڈم آف اسپیچ، تو جو بھی اچھا نہیں تھا، اور بہت سارے دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو یہ ملا تھا جن کا نام فخر کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں، ارشد شریف کا قتل ہوا، پھر اس کے بعد شاہد اسلم، شاید ان کا نام ہے، جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ کے ٹیکس کے ڈاکومنٹس حاصل کرنے کی کوشش کی، صرف یہ نہیں، شاید یہ کر لیے تھے، وہ اس پہ ایک سٹوری کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور دوسرے لوگ گرفتار ہوئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صحافت پہ برا وقت ہے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں، مطلب اس کے پیچھے ریاست ہوتی ہے یا حکومت ہوتی ہے؟ میرا خیال پورے کھیل کے پیچھے دیکھیں پاکستان میں جو کھیل ہوتا ہے نا، اصل کھیل، اس کی جو تنابیں ہیں یا لگام ہے، وہ ریاست کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حکومتیں زیادہ تر کٹ پتلی ہوتی ہیں، لیکن حکومتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ حکومت میں رہنے کے لیے یا حکومت میں اپنا وقت گزارنے کے لیے جب کمپرومائزز کرتی ہیں تو وہ پھر کمپرومائزز ان کے خلاف اگلی حکومت آ کے وہی کام شروع کر دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ریاست کے اندر کچھ عناصر ایسے ہیں جیسے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرتے ہیں، اور وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں، حکومت کوئی بھی بدل جائے وہ اپنے کام جاری رکھتے ہیں، جس وجہ سے یہ حالات ہیں آج اس ملک میں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز کمپرومائزز کرتے ہیں، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہ صحافیوں کے اور صحافت کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو ہر گورنمنٹ کرتی چلی آتی ہے۔ اس میں لیول کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن مور اور لیس یہی ہوتا ہے، لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں لیول کے فرق سے مراد آپ کی عمران دور اور موجودہ دور میں، تو عمران دور میں کیا تھا آپ کے خیال؟ عمران دور بہت مشکل تھا، وہ بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو زیادہ قصور ہے وہ کسی بھی حکومت سے زیادہ ریاست کا ہے، اور ریاستی عناصر کا ہے۔ یہ برابر کا قصور نہیں ہے، چاہے حکومتیں کمپرومائز بھی کرتی ہیں نا، دیکھیں سویرین حکومتیں جو بھی ہوں گی، سیاسی حکومتیں جو بھی ہوں گی، انہیں بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے، کیونکہ پارلیمنٹری میجورٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، وہ ان کے پاس کوئی ایبسولوٹ پاور تو ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ بعض حکمرانوں کی ٹینڈنسی فیشسٹ ہوتی ہیں، اس لیے ان کے دور میں لگتا ہے کہ یہ زیادہ حالات خراب ہو گئے، جیسے میں نے عمران خان کے دور میں کہا، کیونکہ وہ تو کسی کو برداشت نہیں کرنا، خود بھی ان کی اپنا بھی ایک ٹینڈنسی ایسی ہے جیسے کچھ ریاستی اداروں کی ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو حکومتیں ہیں ان میں کئی سالوں کی جو اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، اور جو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے حکومت کے اندر اور حکومت کے باہر، سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ لائنز کراس نہ کریں، لیکن اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو پچھلے دور میں ریاست اور حکومت نے مل کے جو میڈیا کے ساتھ کیا، اس میں میڈیا کے اپنے لوگوں کا بہت قصور تھا، اس لیے کہ وہ ریاست کے اب خود کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں نا،
وہ لوگ جو پچھلے دور میں تھے اور جنہوں نے ہمارے خلاف میڈیا کے لوگوں سے آپ کی مراد اینکر پرسنز یوٹیوبرز اور لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ اب اپنی غلطیوں پہ شرمندہ بھی ہیں, معافی بھی مانگ رہے ہیں. تو میرا یہ ایک درخواست ہے ابھی لوگوں سے, یا وہ ان سے بھی اور بھی کوئی پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہیں ریاست کے, کہ آپ یہ ریاست کے پروپیگنڈا کا حصہ بننے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہو صحیح ہے یا غلط ہے. اگر غلط کام آپ کریں گے تو اس کا نقصان بعد میں آپ کو بھی ہوگا, اور پھر آپ اس پہ شرمندہ بھی ہوں گے, معافی بھی مانگیں گے, تو سبق سیکھیں. اور لوگ جو ہیں وہ سبق سیکھیں اس سے کہ یہ اچھا برا وقت گزر جاتا ہے لیکن کسی کا کیا یاد رہ جاتا ہے. اور وہ خود بھی, اب ان کے ظاہر کلپس تو پڑے ہوئے ہیں نا, سارے جو لوگوں کے خلاف وہ جھوٹ بولتے رہے, اب وہ خود جب پکڑے گئے ہیں یا ان کو زیر تعاب آئے ہیں تو ان کا اب احساس ہوا ہے کہ وہ غلط کر رہے تھے, تو اس لیے ان کے احساس سے دوسرے لوگ سبق حاصل کریں. ماضی میں ایک ٹرینڈ تھا کہ ریاستی ادارے یعنی خاص طور سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ بڑا جیدار ہوتا ہے, وہ بہت زبردست صحافی ہوتا ہے اور اس کو تو مان لینا چاہیے اور اس کی تو وہ تو بڑی قربانیاں دیتا ہے. لیکن آج تو جو لوگ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کا تو ایجنڈا کچھ اور ہے, تو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جائے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے بغض معاویہ, ایک ہوتی ہے حب علی. تو یہ تو بڑا آسان ہے دیکھنا کہ کون کس لیے کر رہا ہے. جیسے کچھ لوگ صرف یہ چاہ رہے ہیں, سیاست میں ہوں یا وہ صحافت میں ہوں, میں نام نہیں لیتا کسی کا, لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرے دوسروں کے خلاف. اب وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پولیٹیکل رول ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بناتا ہے عوام کی نظروں میں, وہ ختم کیا جائے. وہ یہ نہیں چاہتے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت مضبوط ہو. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرے, ان کو پاور میں رکھے, ان کو صحافت میں رکھے, اور ان کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز پچھلے کئی سالوں سے دہائیوں سے جاری تھے وہ جاری رہیں. یہ جھگڑا ہے. اس وجہ سے وہ دیکھیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سبق ہے اس میں کہ جب آپ کرپٹ لوگوں کو ڈھونڈ کے آپ ان کو نوازیں گے, ان کو پیسے دیں گے, ان کو پریویلیجز دیں گے, ان کی جابز کا بندوبست کریں گے, اور پھر ان کے چابی والے کھلونے بنا کے, چاہے میں ہوں یا چاہے کوئی بھی ہو, اگر آپ اس کو اپنے مطلب کی بات, اگر if you buy a hand or a tongue, that tongue and that hand can be bought by someone else as well. اگر کوئی بہتر بڈر آ جائے گا آپ سے اسٹیبلشمنٹ سے تو وہ اس کو خرید لے گا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کو استعمال کرے گا جو ہو رہے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے ملک کے مفادات کا بھی ضرور پڑ رہی. لیکن اس میں پھر میں تو پھر کہوں گا بنیادی قصور تو انہیں کا اسٹیبلشمنٹ کے, جنہوں نے ایسے لوگ بنائے اور اس سوسائٹی کے خلاف انہوں نے ان کو استعمال کیا, اس سوسائٹی میں زہر پھیلانے کے لیے, اس سوسائٹی میں نفرت پھیلانے کے لیے. وہ نفرت وہ کامیاب رہے ہیں, انہوں نے نفرت پھیلا دی ہے سوسائٹی میں, انہوں نے زہر پھیلا دی ہے سوسائٹی میں. لیکن اب وہ جو کارما ہوتا ہے نا, وہ نفرت اور وہ زہر واپس ان کی طرف آ گیا ہے جو انہوں نے دوسروں کے لیے بنایا تھا. اچھا, 3 روز قبل میں نے اعجاز الحق کا انٹرویو کیا, تو اس انٹرویو میں نے ظاہر ہے مختلف باتیں کی, تاریخ کے حوالے سے بہت ساری, ضیاء الحق کے دور کی بہت ساری باتیں کی, جنرل ضیاء کے دور کی. اس میں نے ان سے پوچھا جی آپ جنرل ضیاء کے دور میں کوڑے مارے گئے صحافیوں کو اور صحافیوں کو بہت سپریس کیا گیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو ماری نہیں, یہ تو بات غلط ہے, اور یہ جنرل صاحب نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے تو ان صحافیوں کو کوڑے مارے تھے جو انڈین ایمبیسی سے پیسے لے کے نکل رہے تھے اور شراب لے کے نکل رہے تھے, شراب پی کر نکل رہے تھے. تو یہ تو جائز بات ہے. تو یہ اس طرح کی جو اپروچ, اچھا یہ اپروچ اسی وقت سے شروع ہوئی ہے اور یہ آج تک اسی طریقے سے جاری ہے کہ صحافیوں کو آپ نے کیسے سپریس کرنا ہے, آواز کو کیسے دبانا ہے. تو اب یہ وہ آواز کو دبانے والا معاملہ جو ہے, اب جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ تو ریاست کے وفادار نہیں ہیں, وہ تو حکومت کے وفادار نہیں ہیں, وہ تو کوئی بہتر چینج معاشرے میں نہیں لانا چاہتے, جس کی طرف سے آپ نے بھی اشارہ کیا. تو میری سمجھ میں نہیں آتا, آپ نے کہا بڑا آسان ہے ان کو فرق کرنا, مجھے تو فرق اس میں کرنا بڑا مشکل اس وقت درپیش ہو رہا ہے. ان لوگوں میں کہ جو ریاست کی یا فوج کی مخالفت کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو پہلے فوج کی مخالفت کرتے تھے, ان کو کیسے ڈیفرینشیٹ کرے گا ایک عام آدمی؟ دیکھیں عام آدمی میرا تو خیال ہے بڑا سمجھدار ہے اور عام آدمی کو پتہ ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ آپ کے خیال میں وہ جو اس وقت ریاست نہیں, میں سمجھوں گا پاکستان کہنا چاہیے, ریاست ہم کہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ جاتا ہے, پاکستان کے مفادات کے خلاف جو کام کر رہے ہیں لوگ, میڈیا کے لوگ یا وہ جو بول رہے ہیں, آپ اس کی بات کریں, اس میں ان لوگوں میں ڈیفرینشیٹ کرنا جو اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول کی مخالفت کرتے تھے, بڑا آسان ہے.
آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی جو ویورشپ بہت ہے, ان کو وہ پسند بہت کیا جاتا ہے, ان کو ویوز بہت آتے ہیں. دیکھیں ایک تو تھوڑا ویورشپ فیک ہے, یہ بڑھائی جا سکتی ہے مصنوعی طریقوں سے, ایک تو وہ طریقہ ہے, ایک تو وہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کلٹ کریٹ کیا اس ملک میں, ایک خاص جماعت کا, ایک خاص شخص کا کلٹ کریٹ کیا, اس کو آپ نے پیش کیا کہ یہ صادق و امین ہے, یہ ایماندار ترین انسان ہے, اور جتنے لوگ اس ملک میں ہیں وہ سب کرپٹ ہیں, جتنے سیاستدان ہیں, جتنے صحافی ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں, جو اس کو تنقید کرتے ہیں, وہ بھی کرپٹ ہیں. آپ نے ایک ذہن کریٹ کر دیا, ایک سوسائٹی کے اندر ایک چنک کریٹ کر دیا کلٹ کا, جو اب مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے, یا وہ کرپٹ ہے, یا وہ غلطی کر سکتا ہے, وہ اس چیز پہ آتا ہی نہیں. وہ انہوں نے نعوذ باللہ پیغمبروں کا درجہ دیا ہوا, تو وہ تو کھڑے ہیں نا, وہ تو ویورشپ ان کی تو وہیں پہ ہے, اور وہی نقصان ہے اس سوسائٹی کے لیے, کیونکہ وہ آپ نے برائی اگلے کئی سالوں کے لیے پیدا کر دی ہے. آپ سمجھیں کہ میری خواہش ہے, مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ذہن زہر سے بھرے ہیں, جنہوں نے پوری پلاننگ کی ہے 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ, ریاست کے اندر عناصر ہیں ایسے جو خود کرپٹ ہیں, جو خود اربوں روپے جنہوں نے کمایا, یہ ان کو جب تک ہم کٹہرے میں پکڑ کے نہیں لائیں گے, ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے, یہ اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتا. تو سر اس کو کیسے, ان کو کیسے پکڑیں گے آپ؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل احتساب کا نظام ہے, ہمارے یہاں کورٹ مارشل ہوتا ہے, اور وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کیسے لائیں گے سر؟ وہ عام عدالت میں تو آنے کے لیے تیار ہی نہیں. بیوقوف ہیں جو لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں, جو کہنے والے ہیں اس سے بھی بڑے بیوقوف ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یقین کرتے ہیں. کوئی نہیں یقین کرتا, کوئی انٹرنل احتساب کا نظام نہیں ہے اگر آپ بڑی مچھلی ہیں اور اگر آپ صحیح جگہ پہ کنیکٹڈ ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سویلین ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہی یہ کام کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ایک سیاسی کنسنسس پہلے ہونا بہت. اگر دیکھیں اصولی طور پہ تو جو اسٹیٹ کے پلرز ہیں, پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے, جو جس میں جی ایچ کیو شامل ہے, اگر یہ آپس میں ان کا کنسنسس ہو کہ ہم نے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہنا ہے اور اس سے باہر نہیں نکلنا. جوڈیشری کتنا آئین کی اپنی نئی تشریح, وہ خود آئین لکھ رہے ہیں, اور جج کہتے ہیں میرے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہے, میں جس کو ایماندار کہہ رہا ہوں وہ ایماندار ہے, میں جس کو سمجھتا ہوں اچھا. تو پھر بھئی یہ سارا الیکشن کا نظام سمیٹ کے گھر بھیج دیں, ہم اربوں روپے خرچ کرتے ہیں, 22-23 کروڑ عوام کی بجائے ایک جج صبح اٹھے خواب میں سے اپنے بستر میں سے نکلے اور بتا دے بھی یہ بندہ آپ کا کل سے وزیر اعظم ہوگا, یہ سب سے اچھا, ختم ہو جائے بات, ہمارا خرچے بھی بچے, ہماری یہ ایفرٹ بھی بچے. لیکن دیکھیں یہ سارا سب کو سمجھنا پڑے گا. سر تو ہوگا کیسے؟ دیکھیں میرا کوسچن اسٹیبلش ہو جائے سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب سیاستدان اور موجودہ حکومت کے بارے میں کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ ان کو جنرل باجوہ لے کے آئے, اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے جیسا مطلب اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے, اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. تو اگر ایسی صورت ہے کہ موجودہ حکومت بھی جنرل باجوہ ہی لائیں اور ابھی بھی وہی چلا رہے ہیں, تو سر کیسے وہ والی جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ تو ممکن ہی, مجھے دور دور تک ممکن نظر نہیں آ رہی. نہیں ایسا میں امید نہیں چھوڑ سکتا, پہلی بات تو یہ ہے, دور دور تک نظر نہیں آ رہی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو 2 طریقے بتائے ہیں, یا تو وہ خود سمجھ جائیں پارلیمنٹ, جوڈیشری, جی ایچ کیو, کہ جی ہم نے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہنا ہے, اور پچھلے ماضی میں جو ہوئی ہیں غلطیاں ہم سب معافی چاہتے ہیں, ہمیں قوم معاف کرے اور ہم آگے بڑھیں گے. آج کے دن کے بعد ہم میں سے کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یہ طریقہ تو یہ ہے. خواہش ہے, میں چاہتا ہوں کہ پرامن طریقے سے, ایک خواہش ہے کہ پرامن طریقے سے کام ہوگا. اگر نہیں کریں گے, دیکھیں سفر سب کریں گے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے بنگلوں میں اور اپنے کنٹونمنٹس میں اور ججز اپنی کالونیز میں محفوظ رہ کے زندگی انجوائے کر سکیں گے. سب سفر کریں گے, راک باٹم ہم ہونے والے ہیں. نہیں سمجھیں گے تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہو, اور ان ججز اور جرنیلوں کو کٹہرے میں لایا جائے جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے, جنہوں نے تباہ کیا ہے, اور انہیں نشانی عبرت بنایا جائے. اگر پھر تو یہ ہو, اور ایسے قوانین بنائے جائیں کہ آئندہ یہ نہ کر سکے. جہاں تک آپ نے وہ کہا نا کہ یہ حکومت کو بھی جنرل باجوہ لے کے آئے, میں نہیں سمجھتا اس حکومت کو جنرل باجوہ لے کے آئے. میرا اپنا خیال ہے, ٹھیک ہے, جنرل باجوہ اپنی گیم کھیل رہے تھے,
انہوں نے اپنا دوام چاہیے, انہیں ایک اور ایکسٹینشن چاہیے تھی. وہ ساری چیزیں وہ عمران خان کو بھی سپورٹ کر رہے تھے, ان کا جو لانگ مارچ آ رہا تھا وہ اس کو بھی سپورٹ کر رہے تھے. آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں عمران خان کو بھی سپورٹ کر رہے تھے. جی, اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی سپورٹ کر رہے تھے نا سر. انہوں نے خود کہہ سر تو ادھر میں بتاتا ہوں نا, انہوں نے خود اپنے انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے نا کہ وہ اس کو بعد میں بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں. انہوں نے کاف لیگ کو بھی کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ. انہوں نے تو انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے نا کہ وہ ان کو ہٹانا ناگزیر ہو گیا تھا. جی بالکل, ہٹانا اس کا مطلب جنرل باجوہ نے ہٹایا نا. ہٹانے کی بات جو ہے نا, دیکھیں عمران خان کو لایا کون تھا؟ جنرل باجوہ لائے تھے. تو جنرل باجوہ نے سپورٹ جو ہے عمران کو کرنا بند کر دیا, تو جس سے وہ حکومت جو بیساکھیوں پہ تھی وہ گر گئی. دوسری طرف سے پولیٹیکل کنسنسس ہو گیا کہ ہم سب مل کے اس کو نکال دیتے ہیں. اس میں پولیٹیکل کنسنسس ایسی ہو گیا, ایم کیو ایم ایسی آگے بیٹھ گئی, باپ پارٹی ایسی آگے بیٹھ گئی. سر وہ تو کبھی خود فیصلے کرتے ہی نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یہ بات ٹھیک ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے گولیاں تو ہلائی گئی. جنرل باجوہ, میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ کا رول اس طرح نہیں تھا. میرا یہ خیال ہے, میں نے آپ کو بتایا نا ڈویژن ہر جگہ ہو چکی ہے. بدقسمتی سے فوج کے اندر ڈویژن ہو چکی ہے, اور باجوہ کو پوری فوج سپورٹ نہیں کر رہی تھی. باجوہ کے کچھ ساتھ تھے, کچھ باجوہ کے مخالفین تھے. یہ بہت ہی گندی سیاست ہوئی ہے فوج کے اندر. اس میں کوئی شک نہیں. موجودہ چیف کو پوری فوج سپورٹ کر رہی ہے. جی میرا تو خیال ہے کہ پوری فوج سپورٹ کر رہی ہے, ان کے پیچھے کھڑی ہے. ابھی تک شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا, میں بہت کریٹیکل ہوں. یہ پولیٹیکل ہے. دیکھیں ابھی تک تو لگ رہا ہے یہ پولیٹیکل ہے, ورنہ عمران خان سب گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں. 1 سال تک وہ اس طرح ہر ایک پہ الزام نہ لگا رہے ہوتے. یہ پولیٹیکل پھر کہاں ہوئے, ادھر وزن ہو گیا کیا؟ میں بتاتا ہوں, میرا تو مجھے لگ رہا ہے ادھر وزن ہے, مجھے لگ رہا ہے. دیکھیں ادھر پھر یہ پولیٹیکل تو نہیں. میں میڈیا, میں نے آپ کو بتایا ڈویژن ہے اندر. ڈویژن جب ہے نا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پولیٹیکل ہونا چاہ رہے ہوں یا ہو چکے ہوں, کچھ لوگ نہیں ہو رہے. اور اندر وہ چھٹتی نہیں ہے منہ کو, یہ کافی لگی. اندر پاور پاکٹس اتنی ہیں, پیسے کی اتنی جنگ ہے, مفادات کی اتنی جنگ ہے کہ پھر بھی لوگ نہیں سمجھ رہے. اب دیکھیں جو ٹی وی چینل ہیں کچھ, وہ ٹی وی چینل جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان کا پیسہ لگا ہوا ہے اس میں, اور پھر اس کے باوجود بھی وہ انہیں کو گالیاں نکال رہے ہیں. ان کا پیسہ لگا ہوا ہے, ان کا پیسہ لگا ہوا ہے. میں چھوڑے نام نہیں میں لیتا جن کو, لیکن ہے پیسہ لگا ہے مجھے پتا ہے, لیکن ہے فوج کے لوگ, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ میں سب بیوروکریسی آتی ہے سر, اور اس میں ان کا پیسہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے ان کو گالیاں دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ خود مجھے آپ اس کا جواب دیں, یہ ان سے دلا دیں. لیکن مجھے کسی بات کا ثبوت موجود ہے جو آپ فرما رہے ہیں. جی بالکل ثبوت, یہ بڑی اہم بات ہے سر, بہت ثبوت موجود ہے. اچھا, ثبوت موجود ہے, ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز میں. جی, اور وہ ٹی وی چینل گالی نکال رہے ہیں فوج کو. کیسے؟ مجھے اس کی کوئی لاجک سمجھا دیں. اچھا سر, چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فائنینشیل پوزیشن جو اس وقت پاکستان کی ہے, یا اس سے پہلے تھوڑا سا میں پیمرا کی بات کر لوں. سر پیمرا کے آپ چیئرمین رہے, آپ نے اپنے دور میں جو کارکردگی دکھائی سو دکھائی, مطلب لوگوں کو معلوم ہے. آج کا پیمرا کا چیئرمین, آپ کے چیئرمین شپ کے درمیان اگر میں ایک کمپیریزن آپ سے پوچھنا چاہوں, ہر آدمی اپنی تعریف کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اپنے دور کو سب سے اچھا بتاتا ہے, جیسا کہ وہ اعجاز الحق صاحب جنرل ضیاء کے دور کو اچھا بتا رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ایک فیئر انالیسس؟ لیکن مناسب نہیں ہے فیئر انالیسس, میں دے ہی نہیں سکوں گا, کیونکہ میں اگر آپ مجھ سے ہی میرا انالیسس پوچھیں نہیں, میں کمپیریزن کی بات, میں آپ پیمرا کی اسپیسیفک بات نہ کریں, میں کسی بھی ادارے کی بات کر لیتا ہوں. کسی بھی ادارے کو چلانا اس کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اتھارٹی بھی اس کے پاس ہونی چاہیے, ذمہ داری بھی اس کی ہونی چاہیے, اور غلط جیسے کریڈٹ ڈسکریڈٹ اس کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں نے جتنا دور میں نے اپنا گزارا, میں نے چاہے میں پرائیویٹ سیکٹر میں تھا میڈیا میں, یا میں سرکار میں گیا ہوں 2 سال کے لیے, میں نے اپنی اس اتھارٹی بھی لی ہے, ذمہ داری بھی لی ہے, اور میں نے استعمال بھی کی. میں استعمال کرنے میں مجھے مشکلات آئی ہیں, دوسری طرف سے مجھے رکاوٹیں آئی ہیں, وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن بہرحال میں نے اپنی اتھارٹی استعمال کی ہے, اور میں نے ذمہ داری بھی لی ہے. کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ؟ نو, آئی کانٹ سے دیٹ, بٹ آئی ٹرائی ٹو بی کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ. اچھا, ٹرائی. اینڈ آئی ایم ہیپی. And my if there was hurdle from which side? From the establishment. The biggest hurdle was establishment. میں نے جس ادارے کے لیے کام کیا, میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ یہ تو میں خود تھا نا. میرے ادارے کے ایمانداری سے اور ایفیشینٹلی اور پروفیشنلی کام کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ تھی. اچھا, میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو.
اچھا وہ اگر میرے ادارے کو کوئی ادارہ ایماندار ایفیشینٹ پروفیشنل ادارہ نہیں بننے دینا چاہ رہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ تھی. کیا اس کے بعد جوڈیشری تھی. دیکھیں یہ جو پاور سٹرگل ہے، یہ جو ہمارے اندر ہوس ہے نا، کہ میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ مجھ جو ہوتی ہے نا بھینس، اس کو مجھ میں دوجے دی کھرلی جو منہ مارن کا بہت شوق ہوتا ہے کہ بھینس کو دوسرے دو بھینسیں کھڑی وہ اپنا تو کھا لیں تو دوسرے کی کھرلی میں منہ مار کے ضرور کھائیں گے. یہ ان کی اینیملسٹک انسٹنکٹ ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو دوسرے کی کھرلی میں کھا رہے ہیں سر، ہمارے بڑے بڑے عہدوں پہ چھوٹے چھوٹے لوگ پہنچ جاتے ہیں نا، ان کے اندر ہوس بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اچھا میں اب دیکھ لیں دریا کا حال دیکھ لیں آپ 138ویں نمبر پہ پوری دنیا سے آپ کو میں لعنت کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن پاکستان میں بھی لوگ آپ سے اور پوری دنیا میں کیا عزت ہے آپ کی، اور آپ پاسز کے لیے ایک میچ کے آپ آرڈر کر رہے ہیں مفت کے پاسز کے لیے. یہ کوئی غیرت مند کوئی عزت دار انسان ایسے جا کے بھیک مانگتا ہے کسی سے پاسز کی، جس طرح ان ججز نے جا کے یہ میچ کے پاسز کی بھیک مانگتے ہیں؟ یہ کردار ہے ان کا. اور پھر یہ بیٹھ کے یہاں زندگی اور موت کے فیصلے کریں گے لوگوں کے عدالت میں بیٹھ کے. یہ ہر جگہ گھستے ہیں، ہر معاملے میں صرف پاور سٹرگل میں. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے، وہ جا کے ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور یہ چینل چلاؤ، اس کو بند کر دو، اس کو اوپر کر دو، اس کو نیچے. کیا کام ہے آپ کا بھائی؟ آپ اپنا کام کریں جو اپنا کام ہے. اپنا کام کریں. پیمرا جا کے کسی کور کمانڈر کو آرڈر دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے فوجی ٹالیں یہاں لگا دیں. آج کا پیمرا پنڈی سے آپریٹ ہو رہا ہے. اب میں اس کو مجھے اگر میں وہاں ہوتا تو میں کہتا میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا، پر آج کا پیمرا آزاد نہیں ہے. اس پہ کون میں اور میرے ہاں جب میں تھا اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری اور حکومتیں بھی وہ بھی بہت تنگ کرتی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حکومتوں سے زیادہ جو ایک سیٹ مالکان کا مافیا ہے نا، کچھ سیٹ مالکان کا وہ بہت بڑا مافیا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چلتے ہیں. وہ بہت تنگ کرتے ہیں. وہ قانون کا نفاذ نہیں چاہتے. وہ اپنے اینکرز کو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہے تاکہ اینکرز کو انہیں دکانیں کھول کے دی ہوئی ہیں. وہ اینکرز ان کے کہنے پہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں، اور خود اپنا کام بھی کرتے ہیں. ان کے بلیک میلنگ بھی ان کی کرتے ہیں. ان کے جتنے ناجائز کام ہوتے ہیں، نان میڈیا ان کے جتنے بزنسز ہیں سیٹ مالکان کے، وہ سارے یہاں کے بیورو چیف جو ہیں اینکر پرسن ہیں، وہ سارے ان کے معاملہ جا کے ایف بی آر میں سیٹل کراتے ہیں، کامرس منسٹری میں سیٹل کراتے ہیں. سر سارے گروپس کا معاملہ ہے سر، یہ تو کسی ایک گروپ کا معاملہ نہیں ہے. جی تقریباً سبھی کا. تو کچھ ہیں جن کا نہیں سر، پرانے گروپس کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کے بھی بہت سارے بزنسز ہیں. میں سیٹ میڈیا کا ہے نا، اس لیے تو اس لیے یہ ظاہر ہے یہ مافیا تو اور یہ ساری رکاوٹیں ہیں وہ اب بھی ہوں گی. اس میں نے آپ کو بتایا کہ جو سربراہ ہوتا ہے ادارے کا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اسٹینڈ لے سکتا ہے. وہ اپنے جب آپ پیمرا کے چیف تھے تو اس وقت سوشل میڈیا نیا آ رہا تھا. نہیں تھا، کافی آ چکا تھا. ہاں کافی. اس وقت آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی؟ سوشل میڈیا پیمرا کے انڈر ہے ہی نہیں، لیکن پی ٹی اے کے انڈر میں. لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے کوئی سجیشنز دیے کہ بھئی ان کو کیسے؟ میرا دیکھیں مجھے شوق نہیں ہے دوسرے کھرلی میں منہ مارنے کا. میں تو اپنا کام کرتا ہوں اور مجھے اپنا کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. افسوس تو مجھے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی میرے خلاف استعمال کیا گیا، میری فیملی کے خلاف استعمال کیا گیا، اور انہی لوگوں نے کیا. اسٹیبلشمنٹ نے کیا، یہ سیاسی جماعتوں نے کیا، یہ میڈیا مالکان نے کیا. اور اس لیے کیا کہ مجھ پہ پریشر ڈالا جائے، مجھ سے اپنے مطلب کے کام کروائے جائیں، مجھ سے اپنے غیر آئینی اور غیر قانونی کاموں کے لیے مجھ پہ دباؤ ڈالا جائے. اس لیے کیا گیا اور جھوٹ بولا گیا. اور پھر اب آ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی تو ایک چیز ہے نا. معافی مانگی ہے. Sir, do you want to become Tamra chief once again? میرا خیال ہے کہ میں خواہش کی بات کر رہا ہوں. کوئی خواہش نہیں پالتا. میرا جو راستہ ہے وہ اللہ متعین کرتا ہے. میرے دل میں خواہش کسی چیز کی نہیں. میرے دل میں خواہش صرف یہ ہے کہ میں اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، کیونکہ مجھے اس وطن نے بڑی اچھی زندگی دی ہے، مجھے کامیاب کیا، اللہ کا شکر ہے. میں اپنی سوسائٹی کو گیو بیک کرنا چاہتا ہوں. وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. وہ میں یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہوں، وہاں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہوں، سرکار میں بھی کر سکتا ہوں، میڈیا میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اتنے ریسورسز دے کہ میں ویسے بھی کچھ کر سکوں. تو میرے تو یہ خواہش ہے کہ میں سوسائٹی کو گیو بیک کروں جیسے دنیا میں لوگ کرتے ہیں. اور بس اس کے علاوہ میری خواہش یہ کوئی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ جو موجودہ صورتحال ہے ملک کی، اس میں حالات تو روزانہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. میں اگر فائنانس کے حوالے سے بات کروں
اس کا قصوروار کون ہے سر؟ آپ کا کیا انالیسز ہے جو اس وقت حالت ہے ملک کی؟ وہ کہتے ہیں ہم تو 12-15 بلین ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، یہ 3-2.5 بلین ڈالر پہ لے آئے، کس کا قصور ہے؟ دیکھیں، میں تو بنیاد پہ جاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں طاقتور جو سب سے زیادہ، اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، جس کے پاس اختیار سب سے زیادہ، اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ آپ وزیر اعظم نواز شریف کی انٹرویوز اور تقریریں سن لیں، عمران خان کی سن لیں، دونوں نے کیا شکایت کی ہے کہ ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا سپر پرائم منسٹر ہوتی ہے یا وہ سپر کنگ ہوتا ہے، یہ کہا نا عمران خان نے کل تو، اور اس کا ڈینائل بھی نہیں آیا جنرل باجوہ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس سارے نظام کو تباہ کیا ہے، جس نے آئین کو کاغذ کا چند صفحے سمجھ کے پرزہ کر کے پھینکا ہے، یہ سب سے پہلے ذمہ داری تو ان کی ہے، سب سے پہلے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا صرف ان کی ذمہ، سب سے پہلے ذمہ دار وہ ہیں، سب سے بڑے قصوروار وہ ہیں، سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جنہوں نے سیاسی نظام کو تلپٹ کیا، جنہوں نے سیاست میں غیر آئینی مداخلت کی، جنہوں نے غیر جمہوری طور پہ اس ملک میں حکومتیں ہٹائیں، وزیر اعظم ہٹائے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اس ملک کو آج جس سٹیج پہ تباہی کے لائے ہیں وہ ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد پالیسیز نہیں، اور اس کے بعد عدلیہ پالیسیز، دیکھیں پالیسیز پارلیمنٹ نے بنانی ہے نا، پارلیمنٹ کو آپ اختیار ہی لینے نہیں دیں گے، کرنے نہیں دیں گے، آپ وزیر میں کو رہنے نہیں دیتے۔ آپ اس ملک کی مثال دیتے ہیں، اب یہ 6 سال جنرل باجوہ 6 سال جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے، 5 وزیر اعظم اس کے دور میں بدلے، یہ کہاں کی انسانیت اور کہاں کی جمہوریت اور کہاں کی آئین پرستی ہے؟ آپ انڈیا میں دیکھ لیں، آپ وہاں مودی پچھلے 10-12 سال سے سر یہ تو پھر صحافی چیختا رہے گا نا سر، وہ تو جا کے ایکسٹینشن دے رہے تھے ناک رگڑ کے، سر کیا کریں؟ وہ ایکسٹینشن دے، میں آپ کی یہ بندوق کنپٹی پہ رکھ لوں، آپ سر میں تو میں کہوں گا کہ مار دو مجھے، آپ صحافی سچا صحافی کہہ کر مار دیں، سچا جج جج کیوں نہیں سچائی کے لیے کھڑے ہوتے؟ مجھے آپ بتائیں، صحافی اور جج دیکھیں، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ہوتی ہے نا، وہ فائنینشیل ڈس آنیسٹی سے بہت بڑا جرم ہے۔ جج اور صحافی کو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں جوڈیشری سے کرپٹ جوڈیشری دنیا میں اور کتنی ہے؟ یہ 138ویں نمبر پہ یہ جوڈیشری، تمام جج پلاٹوں کے پیچھے زبانیں نکال کے پھرتے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز سے لے کے ہائی کورٹ کے ججز سے لے کے نیچے تک۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا مفت میچ کے پاسز کے لیے یہ اپنی عزت نفس بیچ چکے ہیں یہ ججز، اور یہاں بیٹھ کے یہ بھاشن دیتے ہیں لوگوں کو کہ تو ایماندار نہیں ہے اور تو اس قابل نہیں ہے، جو زندگی موت کے فیصلے بانٹتے ہیں۔ ان میں سے کس جج نے سٹینڈ لیا کسی بھی ڈکٹیٹر کے سامنے؟ بتائیں، کس جج نے جان قربان کی ہے؟ کون سقراط بنا ہے؟ کون اٹھ کے خلیفہ وقت کے سامنے امام احمد بن حنبل بنا ہے؟ ایک جج کا نام مجھے بتا دیں۔ تو جس ملک کی جوڈیشری ایسی کرپٹ، منافق اور بکی ہوئی ہوگی، آپ اس ملک میں سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں جنہوں نے روزانہ جھوٹ بولنا ہے، جنہوں نے روزانہ کمپرومائزز کرنے ہیں، جنہوں نے اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھنا ہے، سیاسی اتحادیوں کو، جنہوں نے سیاستدان فرشتہ نہیں ہو سکتا، جج فرشتہ ہو سکتا ہے یا فرشتے کے قریب ہو سکتا ہے، صحافی فرشتے کے قریب ہو سکتا ہے، کیونکہ جج نے انصاف دینا ہے، صحافی نے سچ بولنا ہے۔ اب دونوں یہ جب یہ کام کریں گے، میرے اوپر آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں گے، کیمرے کے سامنے روزانہ جھوٹ بولیں گے، پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ ہے پیسے لے کے جھوٹ بول رہا ہوں، صحافیوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ جب ٹھیک نہیں ہوں گے، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سیاستدان جو اس کا اخلاقی معیار وہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں نہیں ہوتا، ولی اور صوفی حکمران نہیں بن سکتا، اور حکمران کبھی ولی اور صوفی نہیں ہوتا۔ جج صوفی ہو سکتا ہے، جج ولی ہو سکتا ہے۔ ہمارے جج کتنے ولی ہیں مجھے آپ بتا دیں، گن کے بتا دیں، کتنے اپنے بچوں اور دامادوں کے چیمبر ابھی بھی چل رہے ہیں، یا بیٹے کا چیمبر چل رہا ہوگا ہر جج کے، یا بچے کا چیمبر چل رہا ہوگا، جہاں سے کیسز پکڑ کے آتے ہیں، ان کے سامنے لگتے ہیں پھر فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ پیسہ کہاں جاتا ہے، پھر جائیدادیں بنتی ہیں باہر۔ تو جس ملک کی جوڈیشری اتنی کرپٹ ہوگی، کوئی بات کرتے ہیں اس پہ؟ ہر وقت ہم سیاستدان کرپٹ ہے، سیاستدان کرپٹ ہے، سیاستدان کرپٹ ہے، یہ کہتے رہتے ہیں۔ ہاں ہے کرپٹ، ہوگا کرپٹ، رہے گا کرپٹ، جتنی انسانی تاریخ ہے سیاستدان کبھی بھی فرشتہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جج کو ہونا چاہیے جج ایماندار، جج اپنی طرف انگلی نہیں اٹھانے دیتے۔ آئین میں لکھوایا کہ آپ جج جنرل پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے، ابھی آ رہے ہیں جو 5 سال کے لیے اندر کر دیں گے۔ کیوں یہ فرشتے ہیں، یا انہوں نے دنیا فتح کر کے دی ہوئی ہے، یا یہ سب سے دنیا کی اعلیٰ جوڈیشری اور اعلیٰ جرنیل ہیں؟ بس سیاستدانوں کو آپ پکڑ لیتے ہیں، میں بھی آپ بھی لگے رہتے ہیں، روزانہ لگے رہتے ہیں، ان کی لسی بنا دی ہم نے ان کو بھئی ان کو آپ اختیار دیں، پہلے
ان کو کہیں یہ آپ کے پاس اختیار ہے 5 سال کا، 5 سال بعد میں آپ سے حساب لوں گا. 5 سال بعد وہ عوام کے پاس جائیں گے. یہ ٹائم لگتا ہے جمہوریت کو اور اچھی لیڈرشپ کو. آپ جب دیکھیں یورپ میں تو سیاستدان یہ کرتا ہے، یورپ میں تو یہ کرتا ہے، آسٹریلیا میں تو وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے، نیوزی لینڈ میں تو وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے. کبھی کسی صحافی نے، اینکر نے یا انہوں نے، ججوں نے اور جرنیلوں نے اٹھ کے کیمرے پہ آ کے کہا ہے کہ انگلینڈ میں تو جرنیل ایسا کرتا ہے، انگلینڈ میں تو جج ایسا ہوتا ہے، آسٹریلیا کے ججز تو ایسے ہوتے ہیں، آسٹریلیا میں تو اگر پرائم منسٹر سیاسی بات کرے تو جرنیل صاحب کیمرے کے سامنے سے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. وہ ان کا کردار ججوں کا اور جرنیلوں کا یورپین سٹینڈرڈز پہ نہیں ہونا چاہیے، سیاستدان کا صرف ہونا چاہیے. وائی اچھا موجودہ عدلیہ کے بارے میں ظاہر ہے کہ وہ امید کسی نہ کسی سے تو آدمی کو امید لگانی پڑے گی نا سر. اختیار پورا 5 سال اختیار دینا، جہاں خزانے میں پیسہ اختیار دینا جلدی سے کام تو نہیں ہے نا سر. آپ مجھے بتائیے فواد چودھری نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے. فواد چودھری تو اکثر اچھی باتیں کرتا ہے. میرا ایک سوال ہے، ایک بات مجھے کرنے کی اجازت ہے. اس نے کہا جی اس ملک میں 6 جرنیل 5 جج سارا کچھ کرتے ہیں. ایک ڈنڈی ماری ہے فواد چودھری نے. اسے یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ 5 میڈیا مالکان بھی ساتھ ہوتے ہیں، 10 اینکر بھی ہوتے ہیں ساتھ. یہ بھی اسے کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت ہے. اور یہ حقیقت جب ختم ہو جائے گی نا، جب پارلیمنٹ یہ سب کچھ کرے گی نا، تو میں پارلیمنٹ کا گلا میں پکڑوں گا، عوام پکڑے گی، صحافی پکڑیں گے. لیکن میرا سوال جج اور جرنیل کا تو حساب بھی نہیں ہو سکتا اور سوال بھی نہیں پوچھا جا سکتا، لیکن وہ جس کو چاہے پھانسی گھاٹ پہ پہنچا دیں. یہ فیئر نہیں. یہ ٹھیک ہے. یہ بتائیے آپ کہ موجودہ عدلیہ جس کی آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، اس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان جن کے خلاف اتنے کیسز ہیں وہ نااہل ہوں گے؟ زیرو نہیں. دیکھیں نااہل ہونے کی توقع کرنا نہ کر، انصاف کی مجھے ان سے امید نہیں. اللہ جانتا ہے مجھے ان سے انصاف کی امید نہیں. میں اپنا کیس بھی ان کے سامنے کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی. اچھا بالکل. میں نے میرے پہ قاتلانہ حملے کے ملزم پھر رہے ہیں، ایبسکانڈر ہیں. بس وہ کتنے پکڑے گئے ہیں، مہینے بعد ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، باہر پھر رہے ہیں. یہ میری اپیل تھی پیمرا والی. یہ آپ کے سپریم کورٹ کی 3 ممبر بینچ بنا ہے. اور میرے وکیل صاحب کی طبیعت 5 سال بعد اپیل لگی ہے. پہلی پیشی پہ وہ وکیل صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے اپلیکیشن بھیجی کہ ایک ڈیٹ صرف دے دیں. انہوں نے ڈسمس کر دی. انہوں نے کہا کوئی نہیں، ہم نہیں مانتے یہ آپ کی، چلیں اٹھائیں کیس ڈسمس. اچھا یہ انصاف دے رہے ہیں، آپ کے اوپر جو حملہ ہوا یہ انصاف دے رہے ہیں جو دوسروں کو، اپنے مخالفین کو اپنے گھروں سے بلا کے نائل کرتے ہیں، ان پہ دہشت گردی کے پرچے کٹواتے ہیں یہ جج. اور دوسروں کے لیے ان کے اندر یہ فرعونیت ہے ان ججز کے اندر. یہ قبر میں انہوں نے لیٹنا نہیں، جا کے لیٹنا ہے. انہوں نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے. میں نے اپنے مقدمے اللہ کے سامنے چھوڑ دیے ہیں، ان ججوں کے سامنے نہیں چھوڑے، نہ چھوڑوں گا. یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے انصاف کے لیے کھڑا بھی ہو جاؤں. جا کے آپ پہ جو حملہ ہوا اس میں اصل ریزن کیا تھی؟ کیا آپ کا انالیسس کیا ہے کہ اس وجہ سے شاید میرے پر حملہ کیا؟ کیونکہ میں اس دھرتی کی، اس مٹی کا بیٹا ہوں، یہ میرا قصور ہے. کیونکہ میں ان کی طرح پیسے لوٹ کے باہر جا کے جائیدادیں نہیں بنائی، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو حرام کے پیسوں پہ باہر پڑھنے نہیں بھیجا ہوا. کیونکہ میں اپنی رزق حلال کما کے کھاتا ہوں. میں یہاں پہ اپنے عہدے کا ناجائز اور حرام استعمال کر کے اس کی طاقت کو استعمال کر کے میں امیر نہیں ہوا. میں نے اپنی نسلوں کے لیے یہاں پہ اربوں روپے اکٹھا نہیں کیا ان ججوں اور جرنیلوں کی طرح. میں اس لیے میرے معاملہ میں تنقید کرتا تھا، میں سوالات اٹھاتا تھا کہ بتائیں مجھے آپ کے پاس یہ پیسہ کچھ لوگوں میں سے آتا کہاں سے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو باہر سیٹل کرواتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں وہاں پہ، انہیں اربوں روپے کا کاروبار کروا کے دیتے ہیں. اس لیے مجھ پہ حملہ ہوا تھا، اس لیے مجھ پہ مقدمات بغاوت اور غداری کی اور آرٹیکل 6 لگانے کے لیے. یہ میرا قصور ہے. میں انڈین ایجنٹ نہیں ہوں. میں نے کشمیر مودی کو نہیں بیچا واشنگٹن جا کے، امریکہ کے چمچا گیری کر کے میں نے کشمیر انڈیا کو نہیں دیا. میں نے کشمیر کے نام پہ اس ملک کو 75 سال لوٹا نہیں ہے. یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اس قوم کے بچوں کے مستقبل تباہ کر کے، ان کی تعلیم ان سے چھین کے، ان کا رزق چھین کے کشمیر کے نام پہ اپنی گولف کلب 200 گولف کلب اس ملک میں مینٹین نہیں کیا اپنی یشوں کے لیے، اور رات کو وہاں پہ میں چسکیاں لگا کے سویلینز کے خلاف باتیں نہیں کرتا. یہ میرا قصور ہے. میرا قصور یہ کہ میں دھرتی کا بیٹا ہوں. اس دھرتی کو سب کے لیے برابری چاہتا ہوں، مساوات چاہتا ہوں، سب کے لیے برابر کے مواقع چاہتا ہوں، سب بچوں کے لیے اسکول چاہتا ہوں، سب کے لیے صحت کے لیے یہاں ہاسپٹل چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں ہمارا ملک ترقی کرے، دبئی بنے.
جہاں پہ جا کے یہ اپنا حرام کا پیسہ پارک کر رہے ہیں. یہ دبئی اس سیف ہیون ہے نا وہاں پہ لوگوں کے لیے. یہاں حرام کماؤ, وہاں رکھو لے جا کے, وہاں اپارٹمنٹ لو برج خلیفہ میں, اور شام کو کلبنگ کرو اور دن کو شاپنگ کرو اور موج کرو زندگی کے لیے. میں چاہتا ہوں میرا کراچی گوادر ایسا ہو, میں چاہتا ہوں میرا لاہور اسلام آباد پرسکون ہو. یہاں پہ بھی لوگ سڑکوں پہ ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوں, انتظار کریں اپنی گاڑی کے گزرنے کا اور پیدل سڑک کراس کرنے کا. صرف دوسرے ملکوں میں جا کے گورے کی غلامی نہ کریں, پھر گورے کے ساتھ, گورے مردے کے ساتھ دفن بھی ہو جا کریں نا, پھر دفن یہی براؤن مٹی میں ہونے کے لیے آنا ہے اپنی چدراہٹ کے لیے. یہ میرے اختلافات ہیں, یہ میرے جرم ہیں. یہ جرم تو کرتا رہا. آپ کے بیٹے پہ بھی تشدد ہوا, جو گزشتہ دنوں آپ نے اس کے اوپر ایک شاید ولاگ بھی لکھا, تو یہ بتائیے کہ کیا اسباب کیا تھے, کیا واقعہ تھا وہ جو بیٹے کو آپ کے میچ کے دوران اس پہ تشدد ہوا اور وہ اس کی پھر ذہنی حالت آج تک ٹھیک نہیں ہے؟ وہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے, اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر سکا. پہلے 3 سال تو میں اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا کہ اس کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئی, بڑا مشکل کام ہے باپ کے لیے. اور ویسے بھی ایک ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت برا بھی سمجھا جاتا ہے, فیوچر بچے کا اسٹیک پہ لگ جاتا ہے. اس لیے 3 سال تو لگے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ میں پبلک ہو سکوں اس پہ. وہ بظاہر بچہ ہے معصوم, اسلام آباد کے بچے ویسے ہی ذرا سے ہماری طرح, ہم تو اسٹریٹ اسمارٹ بھی تھے, دوسرے شہروں سے آئے ہیں یہاں پہ, لیکن اسلام آباد کے بچوں میں اتنا نہیں ہوتا. تو میرے ساتھ ہی میچز وغیرہ دیکھنے جاتا رہا. تو پہلی دفعہ اس نے اپنے کزن کے ساتھ پلان کیا تھا کہ ہم میچ دیکھنے جائیں گے اسٹیڈیم میں اپنے طور پہ. تو بس وہ وہاں پہ کھڑا ان کو فون پہ بتا رہا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. انہوں نے پکڑ لیا, سیکورٹی لگی ہوئی تھی. ابھی 2 گھنٹے بعد جن بھائیوں نے اپنے گھر سے نکل کے آنا تھا میچ دیکھنے کے لیے, وہی تو. لیکن ظاہر ہے سیکورٹی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو کئی گھنٹے پہلے لگا دی جاتی ہے. اسٹیڈیم کی بات کریں, اسٹیڈیم کی. تو وہ بس اس کو پھر وہاں پہ انہوں نے پکڑ لیا اور کہ تم کس کو فون کر رہے ہو, تم یہاں فون کرنا, تمہیں نہیں پتا یہاں چیف آ رہا ہو. پھر مارا اس کو بیچارے کو. اس سے پوچھا کس کا بیٹا, ابصار کا بیٹا. اس کو مارا انہوں نے. پھر اس کا فون بھی دیکھا, چیک کیا, کچھ بھی نہیں تھا اس میں. وہی بیچارہ فون پہ میسیجنگ کر رہا تھا ان کو سارا, اور ویڈیو بنا کے بھیج رہا تھا کہ میں یہاں کھڑا ہوں. تو لیکن اس کے باوجود اس کو انہوں نے پھر تھانے بھیج دیا. پھر تھانے جسٹ بیکاز کہ وہ آپ کا بیٹا تھا. جی پہلے تو پکڑا تو اس لیے کہ فون کیوں کر رہا ہے یہاں بچہ کھڑا. پکڑ کے اس نے پھر تعارف, اس نے پوچھا کون, انہوں نے تعارف کروایا, اپنا بتایا میں کون ہوں. پھر اس کو مارا انہوں نے. پھر مزید آج کیا حالت ہے اس کی, کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت اس کی پہلے سے بہت بہتر ہے, علاج ہو رہا ہے ظاہر ہے. لیکن یہ چیز ایسی ہے, پورے 3 سال کے عرصے میں وہ بیماری رہا ہے, یعنی ذہنی طور پر یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور ڈیفیکلٹ ایشو ہے مینٹل ہیلتھ کا. اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اگر اس کو کوئی اور ٹراما ملے گا تو وہ پھر اس میں چلا جاتا. جیسے مجھ پہ اٹیک ہوا اس کے بعد تو پھر ٹراما میں چلا گیا. تو کیونکہ بندہ سینسٹیو ہو جاتا ہے نا, فیئر آ جاتا ہے, ہراس فیل کرتا ہے کہ مجھے لوگ ماریں گے. یہ وردی سے ڈر جاتا تھا وہ, پولیس سے. اور تو اس کے لیے پھر تھراپی بہت عرصہ, تو ایجوکیشن وغیرہ متاثر ہوئی. 1 سال ضائع ہو گیا اس کا. وہ کانسنٹریٹ ہی کر پاتا تھا پڑھائی پہ, ڈرتا, ویسے بھی اکیلا نہیں رہتا. ابھی بھی آپ اتنے آؤٹ اسپوکن ہیں, اور اب جو زیادہ آؤٹ اسپوکن ہیں, پہلے تو میرا خیال ہے اتنے زیادہ نہیں تھے. اب تو ایسے تھا. لیکن تو اب آپ کے اوپر مزید کوئی ریئیکشن اگر آئے تو سر کیسے سروائیو کریں گے سر؟ دیکھیں میں آپ کو, کیونکہ آپ تو جوڈیشری اور دونوں اور فوج دونوں کے خلاف بہت زیادہ کھل کے بات کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کرنی چاہیے. آپ کچھ بھی غلط نہیں کر رہے, لیکن اس دھرتی میں رہنا ہے تو پھر اس کی اجازت تو ان سے لینی پڑتی ہے, یا حالات ایسے بنانے پڑتے ہیں کہ وہ آپ کو ریئیکشن نہ کریں, وہ آپ پہ دباؤ نہ ڈالیں یا آپ کو ماریں نہیں. دیکھیں پھر اس کا مطلب ہے میں مسلمان نہیں ہوں, میرا اللہ پہ یقین نہیں ہے, میرا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. مجھے اللہ نے بچایا ہے, مجھے کسی اور نے نہیں بچایا. میں مر جاتا تو کیا ہوتا, کتنے لوگ مرتے ہیں اس میں. اور میں نے اپنی زندگی جی لی ہے, بہت اچھی جی, اللہ کا شکر ہے. مجھے زندگی میں کوئی خواہش نہیں باقی سوائے سکون کے اور اس چیز کے کہ ہمارا معاشرہ ترقی کر جائے, ہماری پوری قوم ترقی کرے, ہماری عزت ہمارے پاسپورٹ کی جب ہم باہر جا کے لینڈ کریں تو. یہ میری خواہش ہے, اس کے علاوہ خواہش کوئی نہیں ہے. مرتا ہوں تو مر جاؤں. میں جس راستے پہ چل پڑا ہوں اس سے میں نے 1 انچ نہیں ہٹنا. میرے اللہ نے میرے اندر اتنی کلیئرٹی دے دی ہے, میرا دل اتنا صاف کر دیا ہے, میرا ذہن دماغ پہلے سے تھا. پہلے شاید میں اتنا اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھتا تھا کہ میری زبان میں اتنی کلیئرٹی نہیں تھی. دماغ میں, دل میں تو تھی, زبان میں شاید نہیں تھی. اب ایسا نہیں ہے, اور پھر ہر چیز سے گزر لیا. کتنے عرصہ آف ایئر رہے سر آپ؟ جی میں 6 سال تو 6 سال ہے میرا جاب لیسنس کا,
اور 7.5 سال میں سمجھتا ہوں میں آف ایئر رہا ہوں، اس سینس میں کہ میں کیمرہ میں تھا تو میں نہیں آتا تھا نا، کیونکہ مناسب نہیں، وہ تو خیر وہ مجبوری تھی، سرکاری ملازمت تھی، لیکن اس کے بعد آپ 6 سال آپ کو کسی چینل پہ بیٹھنے نہیں دیا، اجازت دینے والوں نے؟ بالکل نہیں، کوئی جاب، میں باہر کے ٹی وی چینل سے بھی میری بات ہوئی، ٹی آر ٹی سے بات ہوئی، وائس آف امریکہ سے ہوئی، بی بی سی سے ہوئی، ڈی ڈبلیو سے ہوئی، انہوں نے کسی کو سب نے کہا کہ جی ہم آپ کو ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہے کہ اگر آپ نے ابصار کو آن بورڈ لیا تو ہم آپ کا یہاں آپریشن بند کروا دیں گے، یہ مجھے انہوں نے کہا، کلیئرلی کہا۔ تو وہ ظاہر ہے اب لوکل میڈیا بھی ایسے ہی ہے، ایسے ہی تھا، تو اتنا، لیکن اب آپ سما ٹی وی پر آ گئے ہیں؟ جی وہ ایک دن ہوا ہے، ایک دن اللہ کرے وہ دیکھتے ہیں کنٹینیو رہے جی۔ دیکھیں مطلب آپ تھوڑے سے بادل چھٹے ہیں وہ زوم کے جبر کے؟ میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا، میں نے آپ کو بتایا نا میرا راستہ اللہ نے متعین کیا ہے، اللہ جدھر لے جائے گا میں اس کی رضا میں راضی ہوں اور بہت راضی ہوں، اللہ مجھے میرے گناہ معاف کرے اور میرا شکر کرنے کا طریقہ قبول کرے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا، میں بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی سے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے اپنے پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی ایمانداری سے جاب کی ہے، کسی کا پریشر نہیں لیا، اپنوں کا بھی نہیں پریشر لیا، غیروں کا بھی نہیں لیا۔ یہ اگر لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں سیاستدانوں پہ تنقید نہیں کرتا، میں سیاستدانوں پہ بھی تنقید کرتا ہوں، میں سیاستدانوں کا پریشر بھی میں نے ڈیفائی کیا ہوا ہے، یہ سب ایسی بات نہیں صرف اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ڈیفائی نہیں کیا ہوا، جو غلط جس چیز کو میں صحیح نہیں سمجھتا وہ میں نہیں کرتا، لیکن جب آپ ججز اور جرنیلوں کی بات کرتے، آپ نے مجھ سے ذکر کیا نا ابھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس طاقت بہت زیادہ ہے، اور میرا یہ اصول ہے کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ، اس کا حساب بھی زیادہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے گارڈ کے پاس اختیار کوئی نہ ہو اور میرے پاس سارا اختیار ہو، لیکن آپ اس کی زندگی بھی خراب ہو اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ خراب ہو۔ پولیس کے پی میں مر رہی ہے نا، یہ پالیسیز ان پولیس والوں سے نہیں بنائی ہوئی نا جو کے پی میں مر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے بنائی ہیں پالیسیز۔ آپ پولیس کو شیلڈ بنا کے مارے جا رہے ہیں، سویلنز مارے جا رہے ہیں، پالیسی نہ پولیس بناتی ہے نہ سویل بناتی ہے، کون بناتا ہے پالیسی اس طرح کی؟ کس نے لا کے بٹھائے ہیں وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ؟ آپ ان سے کیوں نہیں، ہمارا نظام ان سے کیوں نہیں پوچھ پاتا؟ کیونکہ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ جو مرضی اس ملک میں نظام تلپٹ کر دیں، اس کو اپنی مرضی کا بنا دیں، ان کو نہیں پوچھیں گے، ان کو ساتھ نہیں لیں گے سارے، تو بس وہ اپنا موج کر رہے ہیں اب جا کے، یہ یہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں چھوڑ کے وہ خود اب یہاں سے جا کے موج کر رہے ہیں، ٹھیک، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ میں یہ سوالات اٹھاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ طاقتور ہیں، پہلے ان سے پوچھوں گا، جب وہ راستے سے ہٹیں گے اپنے کام پہ جائیں گے، سیاستدانوں کے پاس پورا اختیار آئے گا، میں ان کو گریبان سے نہ پکڑوں تو آپ کہیے گا ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سیاستدانوں کو کام کرنے، سیاسی جماعتوں کو، آئین کو، جمہوریت کو کام کرنے دیں، 10 سال 20 سال ان کو اسٹیبلش کرنے دیں، ان کے اندر چلنے لگنے دیں، گندا مواد نکلے۔ آخری بات سر، الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے پنجاب اور کے پی کے، آئین میں جو لکھا ہے اس کے مطابق آئین کے تحت۔ ناظرین، افسار عالم کی گفتگو بہت کرٹیکل گفتگو انہوں نے کی، بہت زیادہ انہوں نے کھل کر بات کی ہے، اور اتنی زیادہ کھل کر بات کی ہے کہ میں خود حیران ہوں۔ ان کا میں دوسری دفعہ میں نے انٹرویو کیا ہے، اور اس بار جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اٹ از ریمارکیبل۔ یہ سارا انٹرویو، ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس کا تجزیہ کیجئے اور سوچئے ضرور کہ کوئی شخص اتنے بڑی پوزیشن میں جانے کے بعد اس طرح کی باتیں کرنے پر کیوں مجبور ہوتا ہے، اور اس پر بار بار اٹیکس کیوں ہوتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔